عمران ریاض خان، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں، کسی کے پاس نہیں ہے، کچھ نہیں بتا رہا. آپ انرجیز کیا کہتی ہیں؟ عمران ریاض خان کہاں ہوگا، کس حال میں ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے کہ وہ غائب ہیں، اور وہ بالکل غائب ہیں. ابھی تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں انرجی میں بھی ٹیپ کروں گا تو انرجی بھی بالکل سائلنٹ ہے ان کے بارے میں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رضوان جلال آفیشیل، اور میرے ساتھ موجود ہیں علم الاعداد کی ماہر راحیلہ احمد. آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آج ایک سوال آیا تھا یوٹیوب کے اوپر کہ بہت سارے اسٹرالوجر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ملک چھوڑ دے گا. آپ راحیلہ سے پوچھ کے بتائیں کہ عمران خان ملک چھوڑیں گے یا پاکستان میں رہیں گے. راحیلہ، ہماری ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ ایک ویور ہیں، انہوں نے یہ پوچھا، سوال پوچھا ہے، سب سے پہلے ان کا جواب دے دیں. ان کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے جو آگے جتنا جو ان کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ سارا ایک طرح کا فیملی امپریزنمنٹ کا ٹائم، لائک کہ سیلف اسائلم ٹائپ قسم کی چیز ہے. تو اس پرسپیکٹیو سے تو یہ کسی بھی صورت ملک نہیں چھوڑیں گے. اور اگر آپ لوگ عمران خان کو جانتے ہیں تو وہ ایسا انسان نہیں ہے جو کہ ملک چھوڑے گا، اور یہ اپنی تقریر میں بھی کہہ چکے ہیں. آپ علم الاعداد کی روح سے بتائیں، آپ تقریروں کو نہیں. علم الاعداد کی روح سے میں نے اسی لیے پہلے ایکسپلین کیا کہ مئی، جون، جولائی ان کا تھوڑا سا سیلف اسائلم امپریزنمنٹ، سیلف امپریزنمنٹ ان ہوم یا اس طرح کا ایک ٹائم پیریڈ چل رہا ہے جہاں پہ وہ ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے، گراؤنڈیڈ ہے. تو وہ نہیں جا رہے ملک چھوڑ کے. ویری گڈ. الیکشن نہیں ہوتے اکتوبر میں، تو انرجیز کو دیکھیں یا عمران خان کے عدد کو دیکھیں، پاکستان کے نمبر کو دیکھیں، تو کیا اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا؟ پہلی بات تو تھوڑا سا میں کریکٹ کر دوں آپ کو رضوان، میں نے اکتوبر کی بات نہیں کی تھی، میں نے کہا تھا نومبر یا اس کے بعد. ٹھیک ہے. تو علم الاعداد کی روح سے جو بھی ہم نمبرز میں نکال رہی ہوں، الیکشنز ہوتے میں دیکھ رہی ہوں، وہ اس ٹائم پیریڈ کے بعد کسی بھی ٹائم پہ ہوتے فیل ہو رہے ہیں. اب آپ نے دوسری بات یہ کی کہ پاکستان کے اعداد کے مطابق یا عمران خان کے اعداد کے مطابق الیکشن میں ڈیلے عمران خان کے لیے کیسے ثابت ہوگا. تو جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا یہ ڈیلے عمران خان کی فیور میں جا رہا ہے. یہ پاکستان کی فیور میں جا رہا ہے اور یہ عمران خان کی فیور میں جا رہا ہے. وہ کس طرح؟ سو پاکستان کا جو اسپرچل نمبر ہے وہ 7 ہے، عمران خان کا لکی نمبر 7 ہے، تو دونوں کا ایک ہی نمبر ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو نا ڈیوائن ہیلپ ملے گی. اس سال جو یونیورسل ایئر نمبر ہے وہ 7 ہے. پاکستان کا اپنا پرسنل ایئر دیکھیں تو وہ بنتا ہے 11 ماسٹر نمبر ہوتا ہے، اور اس کو بھی ایک نہیں دو جگہوں سے ڈیوائن ہیلپ آتی ہے جنرل چارٹس میں ہم دیکھیں تو. اور 11 جو ہے اس میں تھوڑے ڈیلیز بھی آتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم عمران خان کا پرسنل ایئر دیکھیں تو وہ بنتا ہے 13 سے 4. 13 سے جو 4 ہے نا وہ سکسیس آتا ہے لیکن ڈیلیڈ سکسیس آتا ہے. بہت ہی جیسے انسان کو رگڑا لگ جاتا ہے، ہارڈ شپ سے گزر کے پیشنس بہت ٹیسٹ ہوتا ہے، ایکسٹریم ڈپ دیکھتا ہے اور پھر ایکسٹریم رائز دیکھتا ہے. تو عمران خان کا ورس اور ایکسٹریم ڈپ ہم نے دیکھ لیا چارٹ کے پرسپیکٹیو سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیسے نمبرز بتا رہے ہیں اور جیسے انرجیز بتا رہی ہیں کہ اب یہ رائزنگ کی طرف جائیں گے، جیسے فینکس رائز کر رہا ہوتا ہے ایشز میں سے نا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تھینک یو. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان اگر مائنس ہوتے ہیں، ان کیس اگر مائنس ہوتے ہیں، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنس ہوتے نظر نہیں آ رہے، اگر ہوتے ہیں تو پارٹی کی سربراہی کون کرے گا، شاہ محمود قریشی یا بشرا بی بی؟ کیونکہ یہ 2 اسٹرانگ فی الحال پلر نظر آ رہے ہیں، باقی تو تتر بتر ہو گئے ہیں. اچھا پہلی بات تو یہ کہ ایک سوال اور بھی رضوان لوگ مجھے بہت پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف بچ جائے گی، تحریک انصاف کا کیا ہوگا؟ تو تحریک انصاف کا نمبر بھی 7 ہے. تو اس پرسپیکٹیو سے تحریک انصاف کے لیے بھی کوئی ڈیوائن ہیلپ آئے گی. تحریک انصاف نہیں ٹوٹے گی. تحریک انصاف مائنس ہوتی مجھے نہیں فیل ہو رہی. اب آ جاتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ عمران خان -1 ہو جائیں گے. عمران خان -1 ہوتے نظر نہیں آ رہا ہے مجھے. پھر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان اسٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کے بیچ میں سے کون؟ آنیسٹلی اسپیکنگ اس وقت جو میں انرجیز دیکھ رہی ہوں ان میں نہ مجھے شاہ محمود قریشی آتے سامنے نظر آ رہے ہیں نہ بشرا بی بی. اب آگے تو تھوڑا سا آگے چل کے دیکھتے ہیں. 10 جون کے بعد سچویشن تھوڑی سی اور کلیئر ہوئے گی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا سرپرائز آ جائے، کوئی تیسرا بڑا نام سامنے آ جائے. خان صاحب کی سرپرائز دینے والی عادت نہیں جائے گی، لگتا ہے یہ پرانی عادت ہے.
ہاں اس عادت پہ ان کو تھوڑا سا کام بھی کر لینا چاہیے, کیونکہ ایک اتنی کانفلکٹنگ انرجیز میں نہیں رہنا چاہیے ہر وقت, اور انسان نقصان بھی اٹھاتا ہے, اور انہوں نے بھی اٹھایا اور ایونچولی ہم سب نے اٹھایا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو مذاکرات ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت بہت ٹینشن کا ماحول ہے. کوئی مذاکرہ, عمران خان نے اپیل بھی کیا کہ بیٹھے بات کریں, اور اس اپیل کو جو میں نے کہا ہے, درخواست کی ہے, اس کو میری کمزوری نہ سمجھیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات, نیگوسیشن اب بہت ہو گیا ہے, مذاکرات کی ٹیبل جو ہے وہ اب لگ جانی چاہیے؟ بالکل لگ جانی چاہیے. لگنے کو تو ہم سب دعائیں کر رہے ہیں کہ جلدی سے کچھ کوئی آپس میں یہ بیٹھیں, کوئی آپس میں اچھی بات نکالیں کہ ہمارے ملک کو بھی تھوڑا سکھ کا سانس آئے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو مذاکرات ہیں نا وہ ہوں گے ضرور, جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا کہ کمیونیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے خود آ کے تو کمیونیکیشن کی بات کی, جو کہ ہم ان سے کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ خان صاحب اور کمیونیکیشن کے اس پہ آ جائیں. تو وہ ایک چیز الحمدللہ اللہ کے فضل سے پوری ہوئی. تو اسی طرح ہی اب بھی اپیرنٹلی حالات جتنے مرضی برے نظر آ رہے ہوں, میں سب کو کہہ رہی ہوں کہ آپ دعائیں جاری رکھیں, اور اس بات کا یقین رکھیں کہ مذاکرات کی طرف بات جاری ہے اور مذاکرات ہوں گے بھی. لیکن جون سے پہلے شاید اس میں کچھ ہمیں خاص کوئی سکسیس یا کوئی میجر بریک تھرو نہ ملے, لیکن جون کے بعد کوئی بہت سیریس, مذاکرات ابھی بھی بیچ میں چل رہے ہیں, جون کے بعد ہمیں کافی سیریسنس ان مذاکرات میں ملے گی, اور اس کا کوئی اچھا رزلٹ بھی انشاءاللہ ہمیں آتا نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کا ذائچہ ہم دیکھتے ہیں, پاکستان کا نمبر دیکھتے ہیں, تو پاکستان جو ہے اس بھنور سے, یہ جو پورا ہے معاشی, سیاسی, معاشرتی, اس سے آپ کو کب نکلتا نظر آئے گا؟ سال لگے گا, 6 مہینے لگیں گے؟ ڈرانا نہیں ہے میں پلیز, ہمارے ویورز پہلے بڑے پریشان ہیں. اچھا, سو آپ نے بڑا مجھے ایک ٹف سچویشن میں ڈال دیا ہے کہ ایک طرف کہا ہے کہ سچ بولو اور دوسری طرف کہا ہے سچ نہ بولو. تو سچ اور نہ سچ کے بھی ہم تو سچ کا ہی ساتھ دیتے ہیں. اور اچھی بات پہلے بتا دیتی ہوں, اچھی بات یہ ہے کہ ایونچولی پاکستان ضرور نکلے گا, اور پاکستان وہ والا پاکستان بنے گا جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا, اور پاکستان بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن لے گا, اور بہت ہی زیادہ اس کی معاشرتی, اکنامک پرسپیکٹیو سے, لوگوں کے ساتھ تعلقات کے پرسپیکٹیو سے پاکستان دنیا میں ایک پرومیننٹ کنٹری کے پرسپیکٹیو سے ضرور سامنے آئے گا. اب یہ کب ہوگا, اس کے لیے ایگزیکٹ ڈیٹ ایئر بھی میں بتا سکتی ہوں, لیکن تھوڑا سا ابھی پیشنس ہے, ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. دیکھیے آپ سمجھیں کہ جیسے کہ ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ اس کی ساری آپ سمجھیں ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, تو اس کو جڑنے میں اور واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا رضوان؟ 2-3 سال. تو اتنا ہی ٹائم پاکستان کو لگے گا, لیکن سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے, سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہم سب کو یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ہم نے کچھ دن پہلے نکالا تھا, ایک کارڈ آیا تھا کہ ریلیشن شپس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, تو ہمارے آپس میں ہمیں یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ انڈیا تو بہت مزے لے رہا ہے اس ٹائم پہ پاکستان کی سچویشن کے, اور یہ بہت ہی لٹرلی پاکستان کا سوچ کے ہم سب کا دل دکھتا ہے, اور پاکستان بہت سال پیچھے چلا گیا ہے. لیکن مزے کی بات اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ کم بیک پاکستان ضرور کرے گا انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں, پاکستان میں نئی پارٹیاں جنم لے رہی ہیں. تحریک انصاف حقیقی بھی آ گئی, تو اس کے ساتھ ساتھ جنگیر ترین ایک پارٹی لے کے آ رہے ہیں, اور وہ جو عمران خان کے چھوڑے ہوئے یا جو عمران خان کو چھوڑنے والے لوگ ہیں وہ ان میں جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پارٹیاں عمران خان کو ڈیمیج کر پائیں گی؟ کیونکہ بظاہر تو لگ رہا ہے عمران خان کی مقبولیت کا گراف تو وہیں کا وہیں ہے, بلکہ بڑھ رہا ہے. دیکھیے اس وقت تو سب کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی ختم ہو گئی ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. پھر تحریک انصاف نظریاتی, تحریک انصاف حقیقی, اور یہ سے مجھے یاد آ رہا ہے رضوان کی KFC کے بعد آیا AFC, DFC, GFC, BFC. ہاں تو وہ یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں سارے کہ KFC ہے, وہ ABCDEFGZ بھی وہ سب آئے اور چلے گئے. سو آئی تھنک کہ میرے سوال کا بڑا کلیئر جواب مل گیا ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ یہ خان صاحب کی کیا اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ کبھی
बाउंड्री पे चले जाना, कभी क्रीज पे चले जाना, ये इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं? पटेल साहब जो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वज़ीर सेहत कि इमरान खान जो है ना वो ज़हनी तौर पे बराबर नहीं है, आपको क्या लग रहा है कि वो इल्म और आदात की रूह से इमरान खान क्या डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, क्या मसला है? देखिए रिजवान, अगर हम एक लॉजिकल, मैं आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट हूँ, आपको तो जानते हैं कि मैं साइकोलॉजिकली लोगों का ट्रीटमेंट करती हूँ। अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी देखें कि एक इंसान जिसके ऊपर लाइफ थ्रेट है, जिसकी एक तरह से पार्टी उनकी फैमिली थी ना, सारी फैमिली तितर बितर हो गई है, सब छोड़ के चले गए हैं, उनके ऊपर 150 केसेस से ज़्यादा हैं, वो अपने घर में एक तरह से नज़रबंद हैं। और ऐसे इंसान की जो ज़हनी कंडीशन है, हर तरफ से प्रेशर, फाइट एंड फ्लाइट मोड में तो वो है, एंग्जाइटी भी उनकी पीक पे है, पैनिक में भी है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, आई मस्ट से द मैन हैज़ आयरन नर्व्स। कोई भी और होता है रिजवान, साइकोलॉजी ये कहती है, मैं नहीं कह रही, कि वो कोलैप्स कर जाता है इतने सारे प्रेशर में, लेकिन वो कोलैप्स नहीं कर रहे। और वो उन्होंने आके वो बहुत एक सेंसिबल स्पीचेस भी देते हैं। मुझे वो डिप्रेशन में डेफिनेटली होंगे, एंग्जाइटी में भी होंगे, थोड़ा पैनिक में भी होंगे, थोड़ा सा फियर भी होगा, लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट द पर्सन इज़ सो अवेयर। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा हिल गए, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है रिजवान। ओके, आखिरी सवाल, इमरान रियाज खान, उसके बारे में कोई खबर नहीं, किसी के पास नहीं है, कुछ नहीं बता रहा, आप एनर्जीज क्या कहती हैं? इमरान रियाज खान कहाँ होगा, किस हाल में है? देखिए, ये एक बहुत दुख की बात है कि वो गायब है, और वो बिल्कुल गायब है। अभी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एनर्जी में भी टैप करूँगा तो एनर्जी भी बिल्कुल साइलेंट है उनके बारे में। एक अच्छी होप मैं हमेशा देना चाहती हूँ कि मुझे वो, जब मैं चेक करती हूँ, मुझे वो अलाइव लगते हैं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह बेहतर जानता है, हम सिर्फ टैप इन करके एक अंदाज़ा है जो हम लगा सकते हैं। तो वो ज़िंदा तो है, लेकिन इतनी दूर हैं कि उनकी कोई ख़ास एनर्जी उस तरह से हमने आ नहीं रही, और कंप्लीट साइलेंस है। अभी अभी कुछ अरसा लगेगा उनको मंजर आम पे आने में। मुझे तो 20 जून के बाद कोई आते नज़र आ रहे हैं। 4 दिन पहले भी यही बताया था कि जून के मिड ऑफ जून में आएंगे के बाद। तो और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के लोग इमरान खान का भी बहुत मुझे पूछते हैं, बड़े रो रो के पूछते हैं, इतने सेंटिमेंट्स हैं कि इमरान खान को कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो फौत तो नहीं हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, किसकी कितनी ज़िंदगी है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर हम इमरान खान की एनर्जीज़ में मैं टैप इन करूं और उनका चार्ट देखूं, तो मुझे लगता है कि ही एज़ अ पर्सन, वो ऐसे इंसान है जिनकी लंबी ज़िंदगी है। थैंक यू वेरी मच। आप परेशान हो, इमरान खान को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान की अफवाज की हिफाजत करे, और जो हमारे दुश्मन हैं उनके इरादों को नीस्तो नाबूद करे। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मज़ीद आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप राहीला को डायरेक्ट जो है वो जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। आप प्लीज़ तंग ना करें, अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो वो पूछें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।